بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم آج کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 109 تک مکمل کیا تھا، بلکہ ہم نے تقریباً 109 تک مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم 1010 سے سٹارٹ کریں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر ان بے شک رب کا رب آپ کا للذین ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی من بعدی بعد اس کے ما جو فتنوا و آزمائش میں ڈالے گئے، ثم پھر جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، وصبر انہوں نے صبر کیا، ان بے شک رب کا رب آپ کا من بعدها بعد اس کے لغفور البتہ بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ پھر بے شک رب آپ کا ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے جو وہ آزمائش میں ڈالے گئے، یعنی کہ کچھ لوگ جو کہ مکے کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، تو ان پر جب ظلم و ستم کیے گئے، سب و شتم کیا گیا ان کے اوپر، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ان سے ہے وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے ان مشکلات کو، تکالیف کو صبر سے برداشت کیا، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے تقیہ کیا، یعنی کہ بظاہر جو ان کے اندر تو ایمان موجود تھا لیکن بظاہر انہوں نے کفریہ کلمات کہہ دیے اور جان چھڑوانے کے لیے وہ الفاظ کہہ کے اپنی زندگی بچا لی، کفریہ کلمات کہہ کے زندگی بچا لی۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو کہ جب ہجرت کا اعلان ہوا تو ہجرت نہ کرنے پر مجبور کیے گئے، یعنی ان کو ہجرت نہ کرنے دی گئی، یا اس طرح کی کوئی آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو باقی لوگ تھے جو ثابت قدم رہے، ان کے علاوہ جو باقی لوگ تھے ان کے اوپر آزمائش آئی، تو یہ اس کے اوپر آزمائش کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی، یعنی فی الفور تو نہیں ہجرت کر سکے لیکن بعد میں انہوں نے ہجرت کی، صبر کیا، اور انہوں نے جو صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا اور سارے کے سارے اعمال کیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو سے نا ان کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمائی؟ اللہ تعالیٰ کا دین جو سے ہے وہ اتنا آسان ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی انسان اگر مجبور کر دیا جائے، مجبوری کی کنڈیشن میں کوئی بھی حرام کام کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس پہ معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ اسلام کا کتنا پیارا سا اصول ہے، یعنی مجبوری کی کنڈیشن میں حلال اور حرام کے کچھ اصول تبدیل ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ان اصولوں کو ہمیشہ کے لیے نہیں چلایا جاتا، لیکن کچھ مجبوری کی کنڈیشنز کے اندر یہ چینج ہو جاتی ہیں۔ اور میں کہ جو مجبوری کے حالات کے اندر اس طریقے سے کچھ حرام کام کر جائے، یعنی جب ہجرت کا اعلان ہوا تو ہجرت نہ کرنا ایک حرام کام تھا، کفری عمل تھا، تو جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی لیکن مجبور کیے گئے تھے ہجرت نہ کرنے پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اللہ معاف کر دے گا، رحم کر دے گا ان کے اوپر۔ پھر فرمایا یوم، جس دن تأتی آئے گا، کلو ہر نفس نفس، تجادلو جھگڑا کرے گا، ان نفسہا اپنے نفس کے بارے میں، وتوفا اور پورا پورا دیا جائے گا، کلو ہر نفس نفس کو، ما جو عاملت اس نے عمل کیا، وہم اور وہ، لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اپنے اعمال کا جواب دے ہوں گے، جو نے زندگی کے اندر اعمال کیے ہوں گے سب کا جواب دیں گے، جو نیک اعمال کیے اس کا بھی بتائیں گے، جو گناہ کیے ان گناہوں کا اعتراف کریں گے، جب اعتراف کریں گے تو پھر آٹومیٹکلی سزا کے حقدار بن جائیں گے۔ تو اس دن انسان اپنے گناہوں کو چھپانے کی پوری کوشش کرے گا، اس کی کوشش ہوگی کہ کاش میرا یہ عمل لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، تو وہ اس کوشش کے اندر جھوٹ بولے گا، اپنی ان گناہوں سے انکار کرے گا، کلی طور پہ انکار کرے گا، یا اللہ میں نے کیے ہی نہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ 7ویں 8ویں پارے کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مشرک لوگ جو ان سے ہیں، ان مشرکوں سے جب کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا نا ان کے شرک کے بارے میں، تو یہ اس شرک سے انکار کر دیں، کہیں گے ہم نے تو یہ شرک کیا ہی نہیں، ہم تو ان لوگوں کو اللہ کی ذات سے شریک ٹھہراتے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ زبان کو حکم دیں گے تو زبان بند کر دی جائے گی، اور تمام باڈی پارٹس کو زبان دی جائے گی، تمام باڈی پارٹس بول کے بتائیں گے
ہاں جی یا اللہ اس نے فلاں موقع پر میرے ذریعے سے گناہ کیا تھا، ہاتھ بول کے بتائے گا یا اللہ اس نے فلاں موقع پر میرے ذریعے سے گناہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے یہ آنکھیں بتائیں گی یا اللہ اس نے فلاں موقع پر میرے ذریعے سے حرام چیز کو دیکھا۔ یہ دماغ بتائے گا یا اللہ اس نے میرے ذریعے سے فلاں موقع پر حرام کام کے بارے میں سوچا، حرام چیز کو کرنے کے اوپر سوچا۔ یہ پاؤں بول کے بتائیں گے کہ اللہ فلاں موقع پر اس نے فلاں فلاں جگہ پر میرے ذریعے سے چل کے گیا اور جا کے اس نے حرام کام کیا، جا کے اس نے شرک کیا۔ یہ ماتھا بولے گا، یہ فور ہیڈ بولے گا کل قیامت کے دن کہ یا اللہ اس نے فلاں موقع پر فلاں دن اور فلاں جگہ پر یہ فلاں دربار پر جا کے اس نے تیرے علاوہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا۔ جب یہ سارے باڈی پارٹس بول کے بتائیں گے تو انسان ہکا بکا رہ جائے گا اور وہ سوچے گا یہ کیا بات ہوئی، میں انہی کو تو جہنم سے بچانے کے لیے سارے جھوٹ بول رہا تھا اور انہوں نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ یعنی انسان جھگڑا کر رہا ہوگا آپس کے اپنے نفس کے بارے کے اندر، اپنی ذات کو گناہ، اپنی ذات کو جہنم سے بچانے کے لیے جھگڑا کر رہا ہوگا، لڑ رہا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا توفیٰ کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون، اس کا جھگڑا کرنا اس کے کسی کام نہیں آئے گا اس دن۔ گناہوں جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو آج موقع ہے زندگی کے اندر، گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف بڑھتے جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر آج اس چیز پر عمل نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں ہے جب انسان اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور انسان کے اعمال تولے جائیں گے اور انسان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک چھوٹا اتنا سا بھی عمل کیا ہوگا تو اللہ اس کا بھی اجر پورا پورا دیں گے، اور اگر اتنا سا بھی گناہ کیا ہوگا تو اللہ اس کا بھی اجر پورا پورا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اصول ہے۔ فرمایا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اس دن ہر بندے کے ہر قسم کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو وہ عمل کر رہا ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیک عمل کیا تو نیکی کا بدلہ ملے گا، گناہ کیا تو گناہ کا بدلہ جہنم کی صورت کے اندر ملے گا، بوجھ کی صورت میں ملے گا۔ انسان اپنے کندھوں پہ اپنے بوجھ کو اٹھایا ہوا ہوگا، اور اگر زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو وہ مال جس مال میں زکوٰۃ نہیں دی ہوگی وہ مال ایک اژدہا بنا کے گلے کے اندر توق کی طرح ڈال دیا جائے گا۔ وہ اژدہا جو انسان کے چہرے کو ڈسے گا اور وہاں سے ڈسے گا تو سکن اتار دے گا، اور پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے سکن چڑھائی جائے گی، پھر وہ ڈسے گا، پھر سکن اتر جائے گی اور پھر سکن چڑھائی جائے گی۔ یہ عمل ہمیشہ میں جاری رہے گا۔ پھر انسان اژدہے سے سوال کرے گا تم کیوں مجھے ڈس رہے ہو؟ تو وہ اژدہا کہے گا کہ تم میرے سے کیوں ڈر رہے ہو، میں تو تمہارا وہ مال ہوں جو تم سینٹ کے رکھتے تھے، اکٹھے کر کے رکھتے تھے۔ فرمایا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کس طریقے سے ظلم نہیں کیے جائیں گے؟ ظلم یہ ہے کہ انصاف نہ کرنا۔ انصاف کیا چیز ہے کہ انسان نے ایک عمل کیا ہے تو اس عمل کا بدلہ اس کو نہیں مل رہا، یا بدلہ کم ملا ہے یا زیادہ ملا ہے، تو یہ ناانصافی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کے اوپر، کسی بھی انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس نے نیکی کی ہے تو نیکی کا بدلہ مل کے رہے گا، گناہ کیے تو گناہ کا بدلہ مل کے رہے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ظلم نہ کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے انصاف کو کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا میدان عدل کو قائم کرنا، اور یہ ہے یوم الدین، بدلے کا دن، انصاف کا دن۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا اجر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وضرب، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثلا مثال قریتن ایک بستی کی، کانت تھی وہ آمنتن امن والی، مطمئنتن مطمئن، یاتیہا آتا تھا اس کے پاس، رزقہا رزق اس کا، رغدن فراغت بفراغت، من کل مکان ہر جگہ سے، فکفرت تو اس نے ناشکری کی، بانعم اللہ اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقہا تو چکھایا اسے اللہ تعالیٰ نے، لباس الجوع بھوک کا، والخوف اور خوف کا، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یصنعون وہ کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ایک بستی کی، وہ بستی جو امن والی ہے، جہاں پر امن قائم ہے، وہاں پر کسی قسم کا شور شرابہ نہیں، کسی قسم کا فساد اور دنگا نہیں، اور اس بستی کے اندر اللہ تعالیٰ وافر قسم کا رزق پہنچاتے ہیں۔ فرمایا کہ رزقہا رغدا من کل مکان، کہ اس کے اندر بفراغت ہر جگہ سے رزق آ رہا ہے، ہر طرف سے لوگ اکٹھا ہو کے رزق مال لے کے اس بستی کے اندر جا رہے ہیں۔ تو اس بستی والوں نے جب اللہ کی اس نعمت کا، کیونکہ اللہ کی نعمت تھی، اس نعمت کا انکار کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چکھایا
عذاب چکھایا، کس چیز کا؟ بھوک کا، خوف کا، لباس پہنا کر ان کو جو ان سے عذاب چکھایا، بما کانوا یصنعون، بوجہ اس کے جو وہ کرتے تھے۔ اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ اس بستی سے مراد مکے کی بستی ہے۔ مکہ وہ جگہ ہے جو کہ امن کا گہوارہ تھا۔ مکے کے دور دور جتنے بھی علاقے تھے، مکے کے بغیر، مکے کے علاوہ جتنے بھی علاقے تھے، وہ علاقے پرامن نہیں تھے۔ وہاں پر ہمیشہ ڈکیت آتے رہتے تھے، وہاں پر ہمیشہ ڈاکہ پڑتا رہتا تھا، ہمیشہ لوگوں کا مال لوٹ لیا جاتا تھا۔ ان کو ہمیشہ خوف ہوتا تھا کہ ابھی دشمن آ کر ہم پہ حملہ آور ہوگا اور ہم جو ان سے ہے وہ لوٹے پوٹے جائیں گے، اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے جو ان سے ہے نوجوانوں کو اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا جائے گا، اور ہمارے مالوں کو لوٹ کر مال غنیمت کے طور پہ انجوائے کیا جائے گا، ہماری بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ ہر وقت خوف مسلط رہتا تھا ہر علاقے کے اوپر، ہر بستی کے اوپر، ہر خطے کے اوپر۔ صرف ایک مکہ تھا جو کہ حرم کی وجہ سے، حرم کی تکریم کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس مکہ کو محفوظ کر کے رکھا تھا۔ پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہو کے آتے تھے حج اور عمرے کی نسبت سے، اور جب آتے تو ساتھ مال لے کے آتے تھے، اور مکے کے اندر آتے تھے تو مکے کے لوگ ان سے مال خریدتے تھے اور ان کو مال اپنا بیچتے تھے۔ تو واحد مکہ تھا جس کے اندر لوگ جو ان سے ہے وہ آ کے قتل و غارت اور فساد نہیں کرتے تھے، لوگ حملے نہیں کرتے تھے، لوگ لوٹتے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مکے کا ایک احترام تھا حرم کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ تو اسی طریقے سے مکے کے لوگ اگر کسی علاقے کے اندر جاتے تھے تجارت کی غرض سے، تو وہاں ان مکے والے لوگوں کا بھی ادب کیا جاتا تھا، احترام کیا جاتا تھا، ان کے سامان کو لوٹا نہیں جاتا تھا، ان کے قافلے کو لوٹا نہیں جاتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں کی نسبت مکے کے ساتھ ہے، مدینے کے ساتھ ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا اہل مکہ کا، یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ جب ان لوگوں نے نعمت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی، نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ علیہ الصلوۃ نے دعا کی مکے والوں کے لیے، ان کی قحط سالی کے لیے، فرمایا یا اللہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی قوم کے اوپر تو نے 7 سال جو ان سے اہل مصر کے اوپر تو نے قحط سالی نازل فرمائی، یا اللہ ان پر بھی قحط سالی نازل فرما۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اتنی اس درجے کی قحط سالی پڑی کہ لوگ جو ان سے ہیں وہ بھوک سے نڈھال ہونے لگے۔ جب دوپہر کے ٹائم اپنی آنکھوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تو آسمان کے اوپر دھواں ان کو نظر آتا، بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ وہ لوگ پتے کھانے کے لیے مجبور ہو گئے، وہ لوگ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر کھانے پر مجبور کر دیے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی شدید قسم کی قحط سالی آئی، صرف کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ کی تمام نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، لیکن اس مسلمان ہونے والی نعمت کا اگر انسان ناشکری کرے، اس کا شکر ادا نہ کرے، اور وہ ناشکری کیا ہے کہ انسان اللہ کی اس نعمت کے اوپر شرک کرتا جائے۔ نعمت کا شکرانہ یہ تھا کہ انسان توحید کے اوپر قائم رہ کے زندگی گزارے، لیکن جب لوگ اس کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، ایمان کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کفریہ کلمات کرتے ہیں، مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں، مشرکانہ اعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط سالی نازل فرماتا ہے، عذاب آتا ہے۔ آج ہمارے اس ملک کے اوپر جو عذاب چل رہا ہے، جو قحط سالی چل رہی ہے، جو فائنینشلی لحاظ سے بہت زیادہ ویک ہو چکے ہوئے ہیں، جو ہمارے اوپر جو صورتحال قائم ہو چکی ہے، یا جس طریقے سے ذلت اور جو مصیبت ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اور جس طریقے سے یہاں پر بے روزگاری ہوئی پڑی ہے، اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کے شرک کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جو ان سے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، نعمتوں کا کفر کرنا شروع کر دیا، نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی، اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ناشکری ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بما کانوا یصنعون، جو وہ عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط سالی اور یہ غربت مسلط کی۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، منہم، ان میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے، وَهُمْ، جبکہ وہ ظالمون، ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تحقیق آ گیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، تو اسے پکڑ لیا عذاب نے، جبکہ وہ ظالم تھے۔ اللہ کا ایک اصول رہے کہ اللہ تعالیٰ
جس بستی کے اوپر پیغمبر کو لے کے آتے تھے وہ پیغمبر اسی بستی والوں میں سے مقرر کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک بستی کے اوپر رسول نے آنا ہے، پیغمبر نے آنا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ پیغمبر یا رسول اس بستی کے اس علاقے سے باہر کے لوگوں کو مقرر کرے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بستی میں سے ایک پیغمبر اٹھاتے تھے۔ اس کی ایک ریزن ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ جب اس بستی میں سے پیغمبر کو بناتے تھے، ایک پیغمبر کو اٹھاتے تھے، رسالت عطا کرتے تھے ایک شخص کو، تو وہ شخص جو ان سے ہے وہ ان لوگوں کے درمیان رہتا تھا، اس نے پوری زندگی گزاری ہوتی تھی، تو لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ ایک انسان ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، لوگ اس کے اخلاق کو جانتے تھے کہ یہ تو بڑا اچھا شخص ہے، یہ تو بڑا بھلا مانس شخص ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ لوگوں کے سامنے اس کا پورا ایک کریکٹر موجود ہوتا ہے، اخلاق موجود ہوتا ہے، اور لوگ اس کے اخلاق کے جو سے کریکٹر کی ہمیشہ گواہی دینے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب اس پہ نبوت نازل کی جاتی ہے تو وہ نبوت کی زبان سے وہ توحید کا اقرار کرتا ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ رسول جو ہم نے تمہارے میں سے ہی بھیجا ہے، یہ تمہارے درمیان ہی تو رہتا تھا، تم تو اس کو کہتے تھے یہ صادق و امین ہے، اور پھر جب اس نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو تم نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بہت ہی کوئی اچھا شخص ہو نا تو لوگ اس کو کہتے ہو کہ یار تم بہت اچھے ہو، تم بہت پیور ہو، تم لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، بڑے پیارے طریقے سے بات کرتے ہو، اور وہی شخص اگر لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دے تو لوگ اس کی باتوں کا انکار کرنا شروع کر دیتے، اسے کہتے تم وہابی ہو گئے، تم فلاں ہو گئے، تم فلاں ہو گئے۔ لوگ آج بھی انکار کرتے۔ اور ایک یہاں پر دعوت دین کے لیے ایک جو پریکٹیکل کا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جس علاقے میں آپ نے دعوت دینی ہے نا، اس علاقے کے ماحول کو سمجھیں، اس علاقے کی نبض کے اوپر، وین کے اوپر ہاتھ رکھنا سمجھیں کہ وہ علاقے کے اندر کون کون سی ڈیزیزز ہیں، کون سی روحانی بیماریاں ہیں، اور اس علاقے کو کون سے مسائل درپیش ہیں، اس علاقے کی زبان کیا ہے، وہ کس لینگویج کو، کس لہجے کو پرائورٹائز کرتے ہیں، کس قسم کے لوگوں کو جو ان سے نہ پرائورٹائز کرتے ہیں۔ داعی دین کو چاہیے، پبلک سپیکر کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق جو ان سے اپنے آپ کو بنا کر قرآن سنت، خالص قرآن سنت کی بات کرے۔ وہ اگر انگلش کو جانتے ہیں، انگلش لینگویج کو جانتے ہیں تو ان کے سامنے انگلش لینگویج میں ڈسکشن کرے، گفتگو کرے، تاکہ وہ لوگ ذرا جلدی مانوس ہو جائیں۔ اور اگر وہ پیور اردو جانتے ہیں تو پبلک سپیکر کو چاہیے کہ پیور اردو لینگویج کے اندر ان سے ڈسکشن کرے، تاکہ وہ زیادہ جلدی مانوس ہو جائے۔ اگر وہ پنجابی جانتے ہیں تو وہ پنجابی کے اندر ان سے ڈسکشن کرے، تاکہ ان کی سمجھ کے اندر بات آ سکے۔ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کے سامنے پڑھی لکھی گفتگو کرے خالص قرآن سنت کے اکارڈنگلی، اور اگر وہ جھٹکے اصولوں والے ہیں، اگر وہ دیہاتی لوگ ہیں تو ان کے سامنے مثالیں دے کے جھٹکے شعر و اشعار کے ذریعے ان کو صحیح باتیں پہنچا دیں۔ یہ طریقہ کار ہے دعوت دین کا۔ ہمارے یہاں لوگوں نے ایک عجیب سا مزاج بنایا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پنجابی کے اندر خود خطیب ہیں، پنجابی کے خطیب ہیں، پنجابی زبان کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو لوگ اردو میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، انگلش لینگویج میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آپس میں ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے۔ اب یہ انگلش اور اردو والے جو ان سے ہیں گروپ، یہ پنجابی والوں کو ہمیشہ برا بھلا کہہ رہے تھے کہ تم نے دین کا بگاڑا کیا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں تم نے دین کا بگاڑا کیا ہوا ہے، حالانکہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک چل رہے ہیں، دونوں کی ڈومین ڈیفرنٹ ہے۔ جو انگلش سننے والے لوگ ہیں وہ پنجابی کے اندر گفتگو نہیں سن سکتے، جو اردو سننے والے ہیں وہ انگلش نہیں سن سکتے، اور جو پنجابی سننے والے ہیں وہ نہ انگلش سن سکتے ہیں نہ اردو سن سکتے ہیں۔ جس انٹلیکچوئل لیول کے لوگ ہیں ان سے آپ نے جب ڈسکشن کرنی ہے تو ان کے انٹلیکچوئل لیول کے اکارڈنگلی جا کے ان سے ڈسکس کریں، ان کو دین کی دعوت دیں۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ بالکل عربی کو جانتا نہیں، آپ اس کے سامنے زارا بھائی اضرب ضربن فہو ضارب زوری بھائی ضرب اس طریقے سے گردانے شروع کر دیں، اس کے جانے بلا کے بھئی یہ کیا چیز ہے۔ یا ایک بندہ انگلش کو الف بے نہیں انگلش کی جانتا، اس کے سامنے آپ جا کے انگلش کے اندر سارے لیکچر جھاڑ دیں، فلسفی ساری جھاڑ دیں، اس کی جانے بلا کے انگلش کیا ہوتی، فلسفی کیا ہوتی۔ تو جس علاقے میں دین کی دعوت دینی، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کو دعوت دین دینی ہے، تو ان کے مطابق ان سے بات کریں، ان کے لیول کے اوپر جا کے ان سے بات کریں۔ اور میں کہ فکذبوا، تو ان لوگوں نے اس رسول کو جب جھٹلایا، جب لوگ اپنے رسول کو جھٹلاتے ہیں، فأخذهم العذاب وهم يظلمون وهم ظالمون، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے جب کہ وہ ظالم تھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دین کی دعوت دینے کے لیے آتا ہے اور اگر اس کی بات کا لوگ انکار کرتے جاتے ہیں، مسلسل انکار کرتے جاتے ہیں، تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے، چاہے وہ بیماریوں کی صورت میں آئے، چاہے وہ روحانی بیماریوں کی صورت میں آئے، چاہے آخرت کے عذاب کی صورت کے اندر آئے۔
ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فَكُلُوا پس کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حلال طیبہ حلال اور پاکیزہ، واشکروا نعمت اللہ اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہیں اتنی بے شمار نعمتیں دنیا کے اندر عطا کی ہیں کھانے پینے کی، تو ان میں سے کھاؤ پیو مستی کرو، جو کچھ کھانا چاہتے ہو کھاؤ، لیکن حلال چیزیں کھانی ہیں، حرام زیادہ نہیں ہے، حرام چیزیں گنی چنی اور وہ بیان کر دی ہم نے، اور جو حلال ہے وہ سب کچھ ہے، سب کچھ کھاؤ حلال طیبہ۔ کھانے کی شرط یہ ہے کہ ہر وہ چیز کھانا تمہیں الاؤ ہے جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یہ دو کوالٹیز ہونا ضروری ہے، حلال اور طیب، یہ دونوں کوالٹیز اگر کسی کھانے کے اندر ہے اس کو کھا لو۔ واشکروا نعمت اللہ، اور کھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز پرووائڈ کی۔ آج ہمارے جو ڈشز ہیں، جو ٹیبل ہے ہمارا کھانے کا لنچ کا ٹیبل ہے، اس کو ذرا غور کریں، ذرا کتنے قسم کی ڈشز پڑی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل ایک بالکل جو ان سے ہے وہ منیمل سا گھرانہ ہے، بالکل لوئر مڈل کلاس ہے، ان کے گھر کے اندر جب ایک ٹائم کا کھانا لگتا ہے نا، کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ روٹی ہوگی، ٹھیک ہے، زیادہ تر گھروں میں جو لوئر مڈل ہے ان کے گھر کے اندر ایک کھانے کے اندر روٹی ہوگی، سالن ہوگا، ساتھ چٹنی ہو جائے گی یا پیاز ہو جائے گا یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور چوتھی چیز پانی ہو جائے گی۔ اب یہ چار چیزیں پڑی ہیں، پانی بھی ہے، روٹی بھی ہے، سالن بھی ہے، اور کوئی رائتا سلاد یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز بھی پڑی ہوئی ہے۔ وہ ان لوگوں کا حال دیکھیے جو لوگ صرف چٹنی کو کھاتے ہیں، چٹنی پیتے ہیں، ان لوگوں کا حال دیکھیں جو پانی کے اندر روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں، ان لوگوں کا حال دیکھیں جن کے پاس کھانے کو سالن ہے تو روٹی نہیں ہے، ان لوگوں کا حال دیکھیں جو پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں۔ میں نے اپنی خود ان آنکھوں سے دیکھا، جب کووڈ آیا تو میں خود کچھ ایسے گھروں کے اندر گیا جن گھروں کے اندر مرچوں کے ساتھ روٹی کھائی جا رہی تھی، جن گھروں کے اندر پیاز کے اندر مرچیں ڈال کے صرف اس کو کوٹ کے صرف پیاز کھایا جا رہا تھا۔ یہ حالات تھے ان لوگوں سے جا کے میں ملا جن لوگوں کے گھروں کے اندر کھانے کو سالن نہیں تھا تو وہ روٹی کو جو سے پانی کے اندر ڈبو کے کھاتے تھے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے ٹیبل کے اوپر کتنی قسم کی ڈشز لگی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ ایک روایت بنا لیں کہ جب بھی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو ساری فیملی سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس کھانے کے اوپر، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اور کھانے کے بعد دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ چیز عنایت کی، ہم نے کھا لی ہے، اب یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ چیز ہمیں ہضم بھی ہو جائے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو۔ پھر آگے بیان فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر بے شک اس نے حرام کیا تم پر المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور جو اوہل پکارا جائے لغیر واسطے غیر کے، اللہ تعالیٰ کے بھی اس پر، فمن تو جو کوئی اضطر مجبور کیا گیا، غیر نہ باغن رغبت کرنے والا ہو، ولا اور نہ عادن حد سے گزرنے والا ہو، فإن تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ نے حلال کی کیٹیگری بیان کی، ہر وہ چیز تمہارے لیے الاؤ ہے کھانا جو حلال ہو اور طیب ہو۔ اب اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کا تذکرہ کریں، حرام کون کون سی ہیں، جو حرام ہوگی ان کو چھوڑ دو، باقی سب کچھ حلال ہے۔ اب حرام ہے وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلی چیز المیتۃ، تمہارے لیے مردہ چیز حرام ہے، چاہے کوئی بھی کھانے کی چیز جو بکری ہے یا اس طرح کوئی بھی جانور ہے، اگر وہ مر گیا ہے تو مری ہوئی جانور کو تم نہیں کھا سکتے، یعنی مردہ چیز تمہارے لیے حرام ہو جائے گی۔ دوسری بات والدم، تمہارے لیے خون حرام ہے، خون وہ جو بہہ جانے والا ہو، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے گردن سے جو خون بہہ رہا ہوتا ہے اس کو کھانا، اس کو پینا حرام ہے۔ ہاں وہ خون جو کہ کلیجی کی صورت کے اندر وہ حلال ہے، کلیجی اور تلی جو ان سے نے یہ دو چیزیں حلال ہیں۔ پھر فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، یعنی کہ خنزیر یعنی سور سارا کے سارا حرام ہے، اس کی چربی، اس کی ہڈیاں، اس کا مغز، اس کا سر، اس کا جو ان سے سکن اور اس کا گوشت، اس کی ہر چیز کی چیز حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے واسطے پکاری جائے، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، چاہے وہ 11ویں شریف کا نام ہو، چاہے وہ 9-10 محرم کے نام کی نیاز ہو، چاہے وہ نظر اللہ نیاز حسین ہو، چاہے وہ ربیع الاول کے کھانے ہو، چاہے وہ رجب کے کنڈے ہوں، ساری کے ساری چیزیں حرام ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔
اللہ نے اس بات کا تذکرہ سورۃ المائدہ کے اندر بھی کیا، سورۃ البقرہ کے اندر بھی کیا، سورۃ نحل کے اندر بھی کیا، اور اسی طریقے سے ایک اور سورت کے اندر بھی کیا۔ یہ 4 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 سے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اتنی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، لیکن ہمارے یہاں عجیب ہی گنگا بہتی ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر منسوب کی جائے وہ حلال سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ بس سور نہ کھانے کے اوپر شدت اختیار کرتے ہیں، باقی ہر غیر اللہ کے نام کی چیز کھا لیتے ہیں۔ دربار میں تقسیم ہونے والا جو ہے نا وہ لنگر پیر صاحب کے نام کا کھا لیتے ہیں، دیگیں کھا لیتے ہیں، 9-10 محرم کی نیاز کھا لیتے ہیں، اسی طریقے سے رجب کے کنڈے کھا لیتے ہیں، وہ ربیع الاول کے لنگر کھا لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں کھاتے رہتے ہیں۔ 11ویں شریف اور 12ویں شریف کے نام کے جو ہے نا وہ دودھ پی لیتے ہیں، مٹھائیاں کھا لیتے ہیں، حلوے کھا لیتے ہیں، کھانے کھا لیتے ہیں۔ کیا یہ خیر اللہ کے نام کی منسوب نہیں؟ کیا خیر اللہ کے اندر کیا یہ اولیاء اور یہ انبیاء نہیں آتے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ہستی اس کائنات کے اندر ہے وہ ساری ساری غیر اللہ میں کنسیڈر ہوں گی، اور اگر ان کے نام کی کوئی چیز کھائی جائے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہو، چاہے وہ سیدنا علی کی ہستی ہو، چاہے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہستی ہو، چاہے کوئی بھی ہستی ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ اگر کسی کا نام اس پہ لے لیا جائے یا کسی خاص دن میں منسوب کر کے کھا لیا جائے تو وہ چیز حرام ہے۔ پھر میں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن ایک شرط ہے، جو کہ مجبوری کی کنڈیشن کے اندر اس کو کھانا پڑے کسی کو تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن 2 شرائط کے ساتھ۔ وہ یہ کہ غیر باغ ولا عاد، نہ رغبت کرنے والا اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی کہ اگر کوئی حرام چیز مجبوری کی کنڈیشن میں جائے کھانی پڑ رہی ہے، صرف اتنی کھاؤ جس سے زندگی بچ جائے، یعنی حد سے تجاوز نہیں کرنا، اور اس کو بڑے شوق سے نہیں کھانا، رغبت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے انسان، یعنی دل کے اندر کراہت ہی ہونی چاہیے، اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ اگر جو ان سے میں مجبور نہ ہوتا تو میں کبھی زندگی یہ چیز نہ کھاتا، چونکہ مجبوری ہے اس لیے مجھے کھانا پڑ رہا ہے، تو اتنا کھاؤں گا جس سے زندگی بچ جائے، تب حلال ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت کو سمجھ کر عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ میں نے اس پورے لیسن کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں غلطی کوتاہی ہوئی ہے میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ